دولت عثمانیہ کا بانی عثمان 1258 ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال علاقہ خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد گاؤں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کی پشتیں لگا دیا۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلی میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کا قتل کیا، مال دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ من حیث المجموع پڑ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت کامیابی کی انتہا بلندیوں کی طرف پر کشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون متکبر و سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ و کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کیا کرتا، ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا، ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا مصر میں، اور ایرانی انہیں پیشوا بنا دی، انہیں فرعون کے تاج تخت کا وارث اور تسلط بخش انہیں زمین مصر میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا دن کی کچھ حصے میں بلکہ پل جھپکنے کی دیر میں تسلط بخش دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک آیت، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا، صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد، نصرت اور غلط فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم نے دین پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا لازم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
لن تصر منه ولكن ليبلوکم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور اپنے ارادے کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے کہ یکجارگی دولت عثمانی کا تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔